بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں سریسالہ شانڈی میرا پر۔ ہمارے پرانے زمانے میں شانڈی میرا اس لیے مشہور ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ سریسالہ کے جو خوشگوار ماحول ہے، جو آبادی ہے، آبادی سے ہٹ کر ایک زرخیز زمینوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ ان زرخیز زمینوں کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر پالک، آلو، گوبھی، شلجم، مولی اور دیگر سبزیاں یہاں پر اگائی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر آج اس جگہ موجود ہوں جو شانڈی میرے کے حساب سے جو جندر جو ہمارے پرانے جندر ہوا کرتے تھے، تو وہ پرانے زمانے کے ہندوؤں اور سکھوں کے دور حکومت کے جو یہاں پہ وہ رہتے تھے تو ان کی جندر ہوا کرتے، تو جندر سے آبادی جو ہے وہ سیدھا جو ہے اس علاقے سے گزر کر شانڈی میرا اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہم آتے ہیں۔ اس علاقے میں باغات بھی ہیں، لوکاٹ کے، امرود کے، خوبانی کے اور دیگر جو یہاں پہ بہت ساری جو ہیں زرخیز زمینیں ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو علاقہ ہے یہ زرخیز علاقہ ہے، یہ پانی جو ہے اس کو ندی دوڑ کا پانی باقاعدہ ایک چینل بنائے گئے، جن چینلوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی کی جو مقدار ہے وہ یہاں پہ پائی گئی ہے۔ میں آج یہاں پہ خصوصی ہر سال ہر فصل کے حساب سے جو ہے وہ میں یہاں پہ پروگرام کرتا ہوں، اور آج بھی ایک خصوصی دعوت میں یہاں پر آیا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں محمد رفیق، جو ایکسائز انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے ہیں محکمہ ایکسائز سے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا جو سلسلہ ہے وہ کھیتی باڑی اور سبزیوں کا جو رجحان ہے آج کل وہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آج کل جو سیزن جا رہا ہے وہ گوبھی کا سیزن پایا جا رہا ہے۔ اس علاقے کی اگر میں بات کروں تو پانی بھی بڑا اچھا اور مخلص صاف ستھرا پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ واک کے لیے بھی اس علاقے میں آتے ہیں اور تازہ آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں گوبھی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک گوبھی کا پھول ہے۔ گوبھی کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر گوبھی کی بات کروں تو اس میں ایک پھول گوبھی ہوتی ہے، ایک بند گوبھی ہوتی ہے۔ اور بند گوبھی اگر بات کریں تو اس میں جو بند گوبھی کے ہے، ایک وہ براؤن ہلکا مائل کا پھول ہوتا ہے، اور اس میں ایک کلیجی کلر کا بھی بند گوبھی کا پھول وہ پایا جاتا ہے۔ یہ پھول گوبھی ہے جی اس علاقے کی، یہ لذیذ غذا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں یہاں پہ یہ توڑی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اور اس فصل کو یہاں پہ پھول بڑے خصوصی انداز میں پیکنگ کر کے منڈیوں کی رسائی تک یہ پہنچائی جاتی ہے۔ اگر میں بات کروں حکومت کی، تو حکومت کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ منڈی بڑی محنت ہوتی ہے گوبھی اگانے میں، اس کی فصل تیار کرنے میں۔ اس کو مختلف جو چیزوں کا خدشہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا خدشہ ہوتا ہے، اور گوبھی میں مختلف جو ذرات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی کیئرنگ کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزر کر یہ گوبھی کا پھول تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ پھول کا میرے ہاتھ میں یہ بند گوبھی ہے جی۔ یہ غذائی حساب سے اگر بات کی جائے تو اس کو جو ہے پکا کے بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کو جناب اس کی جو کچے بھی اس کو بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ یہ ابھی ایک میں نے یہ توڑی ہے، اور میں نے اس کو بڑے انداز سے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں۔ ذائقے میں بڑی اچھی اور پر لطیف گوبھی، بڑے مزے کی یہ گوبھی ہے۔ مگر یہ جو میں نے دہرایا یہ کام، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ گوبھی کو اگر گھر سے بازار سے، مارکیٹ سے یا کہیں سے جا کر سے لیتے ہیں، اس کو پہلے دھویا جائے، اس کو کاٹ کے اس کو دھویا جائے، اس کو نیم گرم پانی میں ابالا جائے، تاکہ اس کے ساتھ جو دوائیوں کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کیونکہ گوبھی کا پھول تیار کرنے کے لیے مختلف مرحلے ہیں، ان پہ ادویات کا چھڑکاؤ بھی ہوتا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کو تلف کرنے کے لیے زہر آلودہ جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جس طرح میں نے کھائی ہے، یہ تجربہ آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ پھول تیار کرنے کے لیے، اس فصل کو تیار کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزر کر یہ پھول گوبھی کا جو ہے وہ منڈی تک پہنچتا ہے، دکاندار تک پہنچتا ہے۔
اگر اس کی اگر بات کریں تو یہ بڑا قیمتی پھول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت پہ اگر میں بات کروں تو وہ ایک بیج کے دانے سے یہ اتنا پیارا سا پھول انہوں نے بنا دیا ہے، اور میرے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹ ہے۔ اور سبزیوں کے لحاظ سے یہ علاقہ ہمارا سرائے سالہ بڑا مشہور اور معروف ہے۔ اگر میں لوگوں کی بات کروں تو لوگ بڑے محنتی اور ملنسار لوگ ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی سبزی لگائی جاتی ہے، کوئی بھی غریب غربا اگر یہاں پہ آتے ہیں تو یہ مقامی جو مالکان ہیں، جو دکاندار جو زمینوں کے مالک ہیں، وہ فی سبیل اللہ ایک دو پھول جو بھی سبزی آلو پالک ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کا گزر اوقات چلتا ہے۔ مگر ان کا یہ دیا ہوا ایک پھول کسی غریب کو اللہ کے ہاں کتنا عظیم درجہ رکھتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر یہ بڑی محنت ہوتی ہے، اور بڑے محنت کے بعد یہ گوبھی کا پھول جو ہے وہ تیار ہوا، اور یہ اس پھول کے ساتھ ساتھ بہت سے مرحلوں سے یہ گزر کر یہ اپنے آخری مراحل کی طرف جاتا ہے۔ اس کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، یہ سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، اور یہ جو فصل ہوتی ہے یہ مخصوص انداز میں ہوتی ہے اور چند مہینوں کے لیے ہوتی ہے، 1.5-2 مہینے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پالک کا دور شروع ہوتا ہے اور شلگم کا دور شروع ہوتا ہے، اور بہت سے جو چیزیں سبزیاں یہاں پہ آپ کو گائے بگائے ہم انشاءاللہ اس علاقے کی جو سبزیاں ہیں وہ جو کچھ ہے وہ ہم آپ کو براہ راست بھی بتائیں گے، اور اس علاقے کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں جب یہاں پہ پہنچا ہوں، ابھی میرے دوست ہیں رفیق صاحب، وہ ابھی آئیں گے، سابقہ جو ایکسائز انسپیکٹر ہیں، ان سے بھی یہ بات چیت کریں گے کہ اس گوبھی کو کس مہینے میں لگایا گیا، اس کی کیئرنگ کیسے ہوئی، اس کی پیوند کاری کیسے ہوئی، اس کی بوجھ بینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گوڑی کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کو وقفے وقفے سے جو پانی دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم جو ہے رفیق صاحب سے ان کی زبانی جانیں گے۔ تو تب تک لیے میں ڈاکٹر اشرف جمال آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جو بھی بات ہوگی سامنے ہوگی، اور علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں ہم آپ کو گائے بگائے باور کیے جائیں گے۔